8 مارچ خواتین کا عالمی دن، لیکن 28 فروری 1909 کو جب خواتین کا پہلا عالمی دن منایا گیا تو اس وقت خواتین کو امریکہ سمیت زیادہ تر ملکوں میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں تھا۔ یاد رہے کہ خواتین کا پہلا عالمی دن 1908 میں ہونے والے انٹرنیشنل خواتین گارمنٹس ورکرز یونین کے احتجاج کی یاد میں منایا گیا تھا۔ کئی سالوں بعد 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو منانے کا اعلان کر دیا۔ اب ہر سال اس دن خواتین کی سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ان تمام شعبوں میں خواتین کی پیش رفت کی ضرورت ہے، اگرچہ خواتین نے بہت کچھ حاصل بھی کر لیا ہے، جس کی وجہ ان کی محنت، مہارت اور عزم ہے۔ آج ہم پاکستان کی کچھ خواتین کی کامیابیوں کا جشن منائیں گے جن پر پاکستان کو فخر ہے۔ اس فہرست میں چند خواتین کا نام شامل کیا گیا ہے، تاہم وہ خواتین جن کا نام جگہ کی تنگی کے باعث شامل نہیں کیا جا سکا ہماری تعریف اور قابل فخر ہیں۔ سچ تو یہ ہے، پاکستان اور دنیا بھر کی تمام خواتین نے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنایا ہے۔ عرفہ کریم رندھاوا۔ عرفہ کو سب ہی جانتے ہوں گے اور انہیں عرفہ یاد بھی ہوگی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے 2004 میں سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا خطاب حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے سب سے کم عمر صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے کے ساتھ پاکستان اور دوسرے ممالک میں متعدد ایوارڈز حاصل کی۔ عرفہ نے متعدد بین الاقوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا مستقبل بہت روشن تھا، لیکن وہ ہم سب کو صرف 16 برس کی عمر میں 14 جنوری 2012 کو چھوڑ کر اس دنیا سے گزر گئی۔ عرفہ اس ستارے کی طرح تھی جو خود تو بہت کم عرصے کے لیے چمکی، لیکن اس کی روشنی آج بھی متاثر کن ہے۔ عرفہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عائشہ فاروق۔ عائشہ فاروق پاکستان اور جنوبی ایشیا کی پہلی فائٹر پائلٹ ہے۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والی عائشہ پاکستان ایئر 28 طیاروں پر پرواز کرتی ہیں۔ F-7PG فورس کے لیے چینی کمبیٹ۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والی عائشہ پاکستان ایئر 28 طیاروں پر پرواز کرتی ہیں۔ 3 سال کی عمر میں والد کو کھو دینے کے بعد عائشہ نے اپنی والدہ کو ہمیشہ ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھا اور پرواز کے لیے ان کی چاہت میں اضافہ اپنے انکل اور کزن کو دیکھ کر ہوا جو پاکستان ایئر فورس میں تھے۔ عائشہ نے سخت عملی اور جسمانی ٹریننگ حاصل کر کے دکھایا کہ خواتین کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ عائشہ کا نوجوان لڑکیوں کو مشورہ ہے کہ کسی رول ماڈل کو دیکھنے کے بجائے خود ایک رول ماڈل بن جانا چاہیے۔ پاکستان ایئر فورس میں گزشتہ دہائی سے تقریباً 19 خواتین پائلٹ ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں، جن میں 5 فائٹر پائلٹ ہیں، لیکن اب تک وہ کمبیٹ پرواز کرنے کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں۔ نسیم حمید۔ جب نسیم حمید کو 2010 میں ساؤتھ ایشین گیمز میں جنوبی ایشیا کی تیز ترین خاتون کا اعزاز حاصل ہوا تو اس وقت ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 22 سالہ ایتھلیٹ نے 100 میٹر کا فاصلہ صرف 11.81 سیکنڈ میں طے کر کے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہونے والے مقابلوں میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کا گمنامی سے شہرت کی جانب سفر کا آغاز اسکول اور کالج میں پہنچنے کے بعد ہوا، جب اس کی ایتھلیٹکس میں دلچسپی اور صلاحیت بڑھی۔ اس وقت تک نسیم کا انحصار صرف اپنی سخت محنت، عزم اور صلاحیت پر تھا تاکہ وہ ایتھلیٹ کی حیثیت سے ابھر سکے، تاہم وہ مناسب کوچنگ یا کٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ آخرکار ایک کالج ایونٹ کے دوران آرمی کوچز کی نگاہ نسیم پر ٹھہری اور انہیں تربیت کے لیے آرمی گراؤنڈ کو استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ متعدد مقامی ایونٹس میں شاندار کارکردگی پر نسیم کو پاکستان ریلویز سے کانٹریکٹ ملا اور پھر اس ابھرتی ہوئی اسٹار کو سیف گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا اور جنوبی ایشیا کی تیز ترین خاتون کی حیثیت سے ان کا نام ریکارڈ بکس کا حصہ بن گیا۔ شہرت نے ان کے لیے مالی محاذ پر کچھ آسانی پیدا کر دی اور انہیں مشق اور اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے معاونت ملی، مگر یہ شہرت نسیم کو مغرور نہیں بنا سکی اور اپنے جیسے دیگر ایتھلیٹس کے خواب پورا کرنے کے لیے انہوں نے نسیم حمید سپورٹس اکیڈمی قائم کی، جہاں نوجوان ایتھلیٹس کو تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ شرمین عبید چنائے۔ صحافی، سماجی کارکن اور فلم ساز شرمین عبید چنائے نے پاکستان کے لیے 2 آسکر ایوارڈز جیت کر ہمیں فخر کا موقع دیا ہے۔ شرمین کی ڈاکومنٹریز سیونگ فیس،
2002 तेजाब के हमले से मुतासरीन की कहानी थी, जबकि ए गर्ल इन अ रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस 2015 गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से थी। दोनों मुतनाज़े मौज़ूआत हैं, मगर उन्होंने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। शर्मैन उबैद चुनाय ने कराची ग्रामर स्कूल से ए लेवल्स तक तालीम हासिल की, जिसके बाद स्मिथ कॉलेज अमेरिका से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वतन वापसी के बाद उन्होंने मुताद्दिद अखबारात के लिए लिखा और बाहैसियत फिल्मसाज कैरियर का आगाज किया। वो उन 11 खवातीन डायरेक्टर में से एक हैं जिन्होंने नॉन फिक्शन फिल्म पर ऑस्कर जीत रखा है। ऑस्कर के साथ साथ शर्मीन ने 2 एमी अवार्ड्स भी जीते हैं, जबकि वो 2012 में टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में भी शामिल थी। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी 2012 में हिलाल इम्तियाज का एजाज दिया गया। मारिया तोरपकई वजीर, मैं पैदाइशी जंगजू हूँ, मेरी मौत भी एक जंगजू की तरह होगी। इन अल्फाज के जरिए 25 साला पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी मारिया तोरपकई ने अपनी शख्सियत की वजाहत BBC को एक इंटरव्यू में की। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली इस जंगजू ने 9 उम्री से ही अपने आबाई इलाके में लड़कियों पर नाफिज की जाने वाली पाबंदियों को कबूल करने से इनकार कर दिया था। वो एक लड़के जैसे अंदाज, मलबूसात और मुख्तसर बालों के साथ लड़ती झगड़ती और खेलों का हिस्सा बनती थी। उनके खानदान ने खेलों में मारिया की दिलचस्पी की हिमायत की और उनके वालिद ने लड़कियों पर रिवायती पाबंदियों से बचने का एक तरीका अपनी बेटी को एक लड़के की शक्ल में पेश करके निकाला, जिससे मारिया को खेलों के मुकाबलों में शिरकत में मदद मिली। 12 साल की उम्र में मारिया ने जूनियर वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में चंगेज खान के नाम से शिरकत करके जीता। उस वक्त मारिया को स्क्वाश से अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ और वालिद ने प्रैक्टिस के लिए बेटी का दाखिला पेशावर की एक अकेडमी में करवा दिया, जहां वो लड़के के रूप में थी। लेकिन ये फ्रेब ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सका और जल्द ही सबको मालूम हो गया कि चंगेज दर हकीकत मारिया है। इसके बाद मारिया को अकेडमी में मजाक का निशाना बनाया जाने लगा, जबकि घर वालों को इलाके में हरासा किया गया। मगर जितना ज्यादा मारिया को तंग किया गया, उतनी ही ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस और सख्त मेहनत की और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप्स जीतना शुरू कर दी और 2006 में वो प्रोफेशनल सर्किट का हिस्सा बन गई। अगले साल उन्हें उस वक्त के सदर पाकिस्तान की जानिब से सलाम पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया, जबकि वेमेन इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर्स एसोसिएशन की जानिब से यंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नामजद किया गया। बतदरीज खतरात संगीन होते गए और मारिया ने अकेडमी में प्रैक्टिस रोक दी। उन्होंने अपने कमरे में प्रैक्टिस शुरू कर दी और बैरून मुल्क क्लबों, अकेडमियों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को ईमेल्स भेजना शुरू कर दी ताकि बाहर जाकर वो महफूज माहौल में प्रैक्टिस कर सके। एक ईमेल साबिक स्क्वाश खिलाड़ी जोनाथन पावर को भेजी गई, जो मारिया की सलाहियत और आज़म से मुतासिर हुए, जिसके बाद उन्होंने 2011 में पाकिस्तानी खिलाड़ी को कनाडा में अपनी अकेडमी में तरबियत की पेशकश की। मारिया इस वक्त कैनेडियन शहर टोरंटो में मुकीम और तरबियत हासिल कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान की टॉप खातून स्क्वाश खिलाड़ी हैं, जो आलमी दर्जा बंदी में 49वें नंबर पर मौजूद हैं। मलाला यूसुफजई। मलाला इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की सबसे मकबूल नौजवान खातून है। सवाल से ताल्लुक रखने वाली वो लड़की जो उस वक्त स्कूल जाना चाहती थी, जब लड़कियों पर स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मलाला ने BBC को लिखे अपने एक ब्लॉग से मकबूलियत हासिल की। मलाला ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान उन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। लेकिन मलाला इस हादसे में सलामत रही। अब वो बरतानिया में रहती हैं और लड़कियों की तालीम के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। अपनी कोशिशों के बायस वो नोबल इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र लड़की करार पाई। उन्हें ये अवार्ड दिसंबर 2014 को दिया गया था। महक गुल। महक 15 साल पाकिस्तानी शतरंज की खिलाड़ी है, जिन्होंने 6 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया, जिसके बाद से आज तक वो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में इस खेल में हिस्सा ले रही हैं। महक वर्ल्ड चेस ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी थी, जिसके साथ ही वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखवा चुकी हैं। ये चैंपियन बहुत जल्द अपने वालिद और कोच मोहम्मद जाहिद की रहनुमाई में शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने की कोशिशों में मसरूफ है और हमें उम्मीद है ऐसा बहुत जल्द होगा। नुमैरा सलीम। कराची से ताल्लुक रखने वाली नुमैरा सलीम पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर मोनाको में मुकीम रही। एक बहादुर पेशेवर खलाबाज, आर्टिस्ट और उनके अपने अल्फाज में एक आलमी शहरी है। अप्रैल 2007 में कुतुब शुमाली पर पहुंचने वाली वो पहली पाकिस्तानी थी।
کچھ ماہ بعد جنوری 2008 کو وہ جنوبی قطب پر پہنچنے والی پہلی پاکستانی بھی قرار پائیں۔ انہوں نے دونوں مقامات پر پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا۔ ان کے ایڈونچرز مزید جاری رہے اور 2008 میں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر اسکائی ڈائیو کرنے والی پہلی پاکستانی کے ساتھ ساتھ پہلی ایشین بھی بن گئی۔ نمیرہ نے تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا اور اسی سال وہ موناکو میں پاکستان کی پہلی اعزازی کونسل ممبر بھی قرار پائیں۔ سابیہ عبد۔ سابیہ ہری پور سے تعلق رکھنے والی ایک سائیکلسٹ ہیں جنہوں نے اپنے نانا نانی کے گھر اپنے ماموں سے اس کی ٹریننگ لینا شروع کی۔ تاہم بڑے ہونے کے بعد بھی خوف کے باعث وہ گھر کے باہر سائیکل نہیں چلا سکتی تھی۔ تاہم 2 سال کے اندر 2013 میں انہوں نے نیشنل سائیکلنگ چیمپئن شپ کا خطاب جیت کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ ان کے عزم کو دیکھ کر سائیکلنگ فیڈریشن نے سابیہ کو ٹریننگ میں مدد دی اور وہ قومی، صوبائی اور آرمی کی ٹیم کی رکن بھی بن گئی۔ سابیہ کو صرف اپنی فیملی ہی نہیں، اپنے شوہر کی بھی مکمل سپورٹ ملی، جس سے وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں اور انہوں نے انٹرنیشنل سائیکلنگ ایونٹس میں بھی حصہ لیا۔ زینت عرفان۔ زینت عرفان لاہور سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ طالبہ ہیں جنہوں نے لاہور سے آزاد کشمیر تک 6 روز میں بائک پر اکیلے سفر کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس سفر کا اعلان انہوں نے گزشتہ سال اپنے فیس بک پیج پر کیا تھا اور ثابت کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں جو ایک لڑکی نہیں کر سکتی۔ اپنی والدہ کی حوصلہ افزائی پر زینت نے 2013 میں بائک چلانا سیکھی جب ان کا چھوٹا بھائی اسے گھر لے کر آیا۔ یہ زینت کے والد کا خواب تھا کہ وہ ایک موٹر بائک پر دنیا کی سیر کریں اور اس نے ہی زینت کو متاثر کیا۔ انہیں امید ہے کہ وہ ایک دن ایسا ضرور کریں گی۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم زینت کے مزید سفر کی خبریں سنیں گے۔ نرگس مالووالا۔ بین الاقوامی خبروں میں جگہ بنانے والی کئی خواتین میں سے ایک فلکی طبیعیات دان نرگس مالووالا بھی ہیں۔ میساچوسٹس یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں شعبہ طبیعیات کی سربراہ مالووالا سائنسدانوں کی اس ٹیم کی ایک رکن تھیں جنہوں نے خلا میں کشش شکل کی لہروں کی موجودگی سے متعلق آئنسٹائن کے نظریے کو درست ثابت کیا۔ ڈاکٹر مالووالا امریکہ کے سائنسدانوں کے ہمراہ کام کر رہی ہیں۔ امریکہ جانے سے قبل انہوں نے کراچی میں موجود کانوینٹ جیسس اور میری میں تعلیم حاصل کی۔ منیبہ مزاری۔ منیبہ مزاری ایک لکھاری، فنکار، اسپیکر، سرگرم کارکن اور ٹی وی اینکر ہیں اور معذوری بھی انہیں کبھی کامیابی سے نہیں روک پائی۔ ایک کار حادثے میں منیبہ کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ اس حادثے میں منیبہ نے اپنے چلنے کی صلاحیت تو کھو دی لیکن اپنا عزم اور حوصلہ نہیں کھویا۔ اس دوران وہ فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور انہوں نے اپنا ذاتی برانڈ منیبہ کینوس بھی قائم کیا۔ منیبہ نے یہ ثابت کیا کہ طاقت روح میں موجود ہے اور حدود صرف وہی ہیں جو آپ خود اپنے آپ پر لگاتے ہیں۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.